نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شریفہ کی 158 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی بھی وہ شخص نہیں ہے کہ جو اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہود و نصارہ، الا لیؤمنن بہ، مگر یہ کو ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا ان پر، قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ میں سے، الا مگر، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ ضرور بضرور اس پر ایمان لائے گا۔ کس پر؟ اس جگہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے مختلف تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق، یعنی ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، جس طرح حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت کو تشریف لائیں گے تو وہ دنیا میں دین متین کی تبلیغ فرمائیں گے، دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے، میرے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے، اور لوگوں کو جو تعلیمات دیں گے وہ ساری کی ساری میرے نبی کی تعلیمات والی ہوں گی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ آئیں گے نبی ہی، لیکن میرے نبی کے امتی بن کر، میرے نبی کے دین متین کے مبلغ بن کے آئیں گے، وہ قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ کی تبلیغ فرمائیں گے، تو اس وقت پوری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ وہ سارے کے سارے ان کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ان کو مان کر رسول رحمت کو مانیں گے۔ یعنی وہ جو تبلیغ فرمائیں گے، چونکہ تبلیغ دین متینی کی کریں گے، میرے نبی کے دین متین کی تبلیغ کریں گے، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے، ثابت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارے پر تشریف لائیں گے، اس راستے سے زمین پر تشریف لائیں گے، تو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جماعت کروانے کے لیے، فجر کی جماعت کروانے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوں گے۔ اقامت کہیں جا چکی ہوگی یا کہیں جا رہی ہوگی۔ جب حضرت امام مہدی مصلی امامت کے قریب تشریف فرما ہوں گے یا مصلی امامت پر تشریف فرما ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت امام مہدی ان سے یہ فرمائیں گے کہ آپ آئیے، آ کر نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم نماز پڑھاؤ، میں تمہاری اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ میرے نبی کے دین متین کے مطابق جماعت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی اسی انداز سے نماز پڑھیں گے، اور بعد میں وہ تبلیغ جو کریں گے وہ میرے نبی کے دین کی تبلیغ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے۔ کس کی موت سے پہلے؟ اس کی ضمیر یا تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کی جانب لوٹ رہی ہے کہ ہر کتابی مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایمان نہ لائے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو جو کہ پوری دنیا پر دین متینی ہوگا، سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ اگر قبل موت ہی، یعنی اس کی جانب ہو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پھر یہ معنی ہوگا کہ وہ کوئی بھی مرنے سے پہلے اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا،
اور وہ ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے میرے نبی پر، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید و وحدانیت پر۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی حلال نہیں جانیں گے جس طرح عیسائی حلال جانتے ہیں، صلیب کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اس کو توڑ دیں گے، یعنی شرک کی ساری چیزیں مٹا دیں گے اور دین متین کا نفاذ فرما دیں گے۔ تو جو ہے وہ مرنے سے پہلے، یعنی کافر یا عیسائی یا یہودی اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا، تو پھر اس سے اعتبار سے اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، کہ جو مرتے وقت عالم نظام میں ایمان لاتا ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایسا ایمان فرعون بھی لے آیا تھا، جب وہ ڈوب رہا تھا اس سے کہا تھا اے موسیٰ مجھے بچا لے، میں تجھ پر بھی تیرے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پوری روئے زمین پر ہر چہار جانب صرف اور صرف دین اسلام ہوگا، اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہوگا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے پوری دنیا میں دین متین کا نفاذ فرما دیں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ ایک تفسیر کے مطابق، کے قول کے مطابق، یہ ضمیر میرے نبی کی جانب لوٹتی ہے، اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ نبی متشم رحمت عالم پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے قبل موت ہی، ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے، یعنی جو یہود و نصارہ مرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائیں گے اور میرے کریم آقا رسول رحمت پر بھی ایمان لائیں گے، خواہ وہ ڈائریکٹ لائیں یا انڈائریکٹ لائیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ عام طور پر جو قرآن مجید فرقان میں بتایا گیا ہے وہ میرے نبی گواہ ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ اب یہ نبی اپنی اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب مکرم ہم آپ کو پوری کائنات پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ پھر میرے نبی کی ذات بابرکات مراد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ بھی ارشاد گرامی قدر ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں بھی میرے نبی کی شہادت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ رسول رحمت گواہی دے گے، تو علماء فرماتے ہیں یہاں سے مراد حضور سید عالم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ بھی مراد ہوں تو حیرانی کی بات نہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے حق میں اس کے خلاف گواہی دے دیں گے، اگر عیسیٰ علیہ السلام گواہی دے دو تعجب کی بات نہیں ہے۔ فَبِظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے، پس ان کے ظلم کی وجہ سے، کن کے ظلم کی وجہ سے؟ جو لوگ یہود و نصارہ ہیں، ظلم انہوں نے کیا تھا، اب قبل ازیں پڑھ چکے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ظلم کیا تھا؟ انبیاء کو شہید کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، بچڑے کی پرستش کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جو ظلم وہ کر چکے تھے۔ فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، ہم کا لفظ نہیں ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، کن کے ظلم کی وجہ سے؟ ہادو، جو یہودی ہیں، حرمنا، ہم نے ان پر حرام قرار دے دیا تھا، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام قرار دے دیا تھا، طیبات، ہر پاکیزہ شے کو، یعنی ہر پاکیزہ شے سے مراد ساری پاکیزہ شے نہیں ہے، بلکہ اس جگہ بعض پاکیزہ شے مراد ہوں گی۔ جس طرح ہر وہ جانور جو ناخن والا تھا ان پر حرام قرار دے دیا گیا تھا، اونٹ کے بھی ناخن ہوتے ہیں اور بعض پرندوں کے بھی ناخن ہوتے ہیں، وہ ان پر حرام قرار دے دیے گئے تھے۔ چربی ان پر حرام قرار دے دی گئی تھی، اونٹنی کا دودھ بھی ان پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ ان کی ان زیادتیوں کی وجہ سے ان پر یہ اشیاء حرام قرار دے دی گئی تھی، اسی لیے وہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں جو طیب تھیں وہ ایمان والوں پر حلال قرار دے دی گئی ہیں۔
جو خبیث چیزیں ہیں وہ ایمان والوں پہ حرام ہیں، جو طیب چیزیں بنی اسرائیل پر حرام قرار دے دی گئی تھی ایمان والوں پر وہ حلال ہیں، ان پر وہ حرام جو قرار دے دی گئی تھی ان کو سزا کے لیے ہے، جس طرح میرا اللہ فرماتا ہے وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر ہم نے حرام قرار دے دی، تو یہ بات جو حلال تھیں ستھری چیزیں تھیں وَحِلَّتْ لَهُمْ، جو ان کے لیے حلال تھیں وہ ان پر حرام قرار دے دی گئی تھیں۔ پتہ چلا وہ ابتدا میں ان پر بھی حلال تھیں جو آج ایمان والوں پر حلال ہیں، ان پر بھی حلال تھیں، بعد میں ان کی ان کوتاہیوں کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی جانوں پر کیا اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کی، انبیاء کو شہید کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے وہ بعض حلال چیزیں جو تھیں ان پر حرام فرما دیں، جو طیب چیزیں تھیں ان پر حرام فرما دیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، وَبِصَدِّهِمْ، اور جو انہوں نے روکا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، کثیرہ، کثرت کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بکثرت لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ سے روکا تھا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ جو لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، ان سے ان کو منع کیا گیا تھا، جو باز نہ آئے حرام کھانے سے تو ہم نے بعض حلال چیز ان پر حرام کر دی، باز نہ آئے تھے ناپاک کھانے سے ہم نے بعض طیب چیزیں ان پر حرام کر دیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ ارشاد گرامی قدر جو آج آپ سن رہے ہیں 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ تھوڑا سا اور کیجئے، قرآن کریم کی صداقت اور اس کی حقانیت کو دیکھیے۔ 1400 سال پہلے فرمایا تھا یہودی سود کھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ آج دنیا بھر میں جو MIF وغیرہ یا دوسری ان کے بینک، ورلڈ بینک وغیرہ جو لوگوں کو قرضہ دیتے وہ یہودیوں کے بینک ہیں، اور ان پر وہ دھڑا دھڑ سود لیتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں سود پھیلایا ہوا ہے انہوں نے، اور سود کھاتے ہیں۔ سودی کاروبار یہودیوں کی نس نس میں رچا بسا ہوا ہے۔ وہ دنیا والوں کو وہ MIF بینک وغیرہ یا دوسرے یہ ورلڈ بینک وغیرہ کے ذریعہ سے پاکستان بھی سود کے چنگل میں جکڑا ہوا ہے، اس زنجیروں میں بندھا ہوا ہے پاکستان بھی۔ وہ پاکستان سے معلوم نہیں کتنے ارب نہیں کھرب سود وصول کریں گے، اور کر رہے ہیں، پوری دنیا سے سود وصول کر رہے ہیں۔ اور جو مال ہے وہ اکلہم، اور کھاتے ہیں موال الناس بالباطل، ناجائز اور حرام طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ پابندیاں لگاتے ہیں، ایسے کرو پھر ہم تمہیں دیں گے، ایسے کرو پھر ہم تمہیں قرضہ دیں گے، وغیرہ وغیرہ، یعنی حرام اور ناجائز طریقوں سے مال کھاتے ہیں۔ یہودی آج یہ کر رہے ہیں، قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا ان کی حالت کو، ان کی اس عادت اور سرشت کو۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، منہم، ان میں سے، یعنی بعض تو ایمان لے آئے تھے نا، اس لیے وہ ان سے خارج ہوں گے۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں، عذابًا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی برکہ میں ان کا ذکر ہے جو منہم، ان میں سے، یعنی بعض ایسے جو اچھے ہیں، ان کا ذکر اگلی برکہ میں آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔